بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فرسٹ ایئر کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے خلاصوں کا، اس میں تاریخ کا کفن کا ہم نے ریڈنگ کر لی تھی۔ عمر جلیل نے اس کے مصنف ہیں، اور مکمل میں نے ریڈنگ کروانے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ اس کے ایکسرسائز کے آنسر کوشچنز بھی جو ہے نا وہ سارے میں نے کروا دیے ہوئے ہیں۔ آپ ایک دفعہ ویڈیو ڈیٹیل میں دیکھیں، وہی بات ہمیشہ کی طرح کہ آج اب ہم خلاصہ کریں گے اس کا نا، اس کے خلاصے کے اہم نکات میں نے لکھے ہیں، جس طرح میں ہمیشہ سے باقی سارے چیپٹر کے خلاصے کروا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ انشاءاللہ آج اس کا خلاصہ بھی کرواؤں گا اور اس کے پوائنٹس بتا دوں گا نا، یعنی کہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ آپ نے جسٹ پوائنٹس تیار کرنے ہیں اور خلاصہ آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن ایک شرط وہی ہے جو ہمیشہ کی طرح میں بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ ریڈنگ والی ویڈیو دیکھ لینی ہے۔ وہ آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو یہاں سے سمجھ لگ جائے گی کہ یہ پوائنٹس اصل میں کیا ایلیبوریٹ کر رہے ہیں۔ باقی ہمیشہ کی طرح وہی بات جو میں کرتا ہوں، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے۔ آپ کی سبسکرپشن کے بعد اور آپ کے کمنٹس کے بعد ایک موٹیویشن ملتی ہے ایز اے ٹیچر، تو انشاءاللہ جس سے پھر یہ ہے کہ باقی ویڈیوز وغیرہ ہم اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے کافی ورکنگ ہوتی ہے، ایفرٹ لگتی ہیں، اور یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہے کہ ایک چینل کو جو ہے نا ہم ایک گرو کروانا چاہتے ہیں تمام سبجیکٹس کے لیے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ جو پارٹیسپیشن ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا سلسلہ۔ مصنف کا نام ہے عمر جلیل، سبق کا عنوان ہے تاریخ کا کفن۔ اب آپ دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے، عید کی نماز سے پہلے شیدی کا آخری صف سے اٹھنا۔ اب ہم نے یہ پوائنٹ پڑھ لیا نا، تو میں نے شروع کیسے کروں گا، عید نماز شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے شیدی کالا کلوٹا شیدی۔ اب یہاں پر دیکھیں، شیدی کمزور اور کالا کلوٹا وجود کا مالک۔ اب میں نے اس دونوں پوائنٹس کو نا اس پہلے پیراگراف کے اندر سے میں نے اس کو الیبوریٹ کر دوں گا، اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے۔ عید شروع ہونے سے پہلے کالا کلوٹا رشیدی، جس کا جسم بہت کمزور تھا، نحیف سا بدن تھا، جسم کمزور تھا، کپڑوں کے نام پر چتھرے پہنے ہوئے تھے، آخری صف سے اچانک کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد جو ہے نا وہ اگلی صفوں میں جانے لگا۔ پوری عیدگاہ کا مختلف لوگوں سے بھرے ہونا، عیدگاہ مختلف لوگوں سے بھری ہوئی تھی، بھانت بھانت کے طرح طرح کے لوگ تھے، جنہوں نے کئی لوگوں نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے، کچھ نے پرانے تھے، کچھ کے اجلے کپڑے تھے، کچھ کے دھلے ہوئے، مختلف رنگ جو تھے نا وہ نظر آ رہے تھے۔ مولوی صاحب کا جوش و خروش سے خطبہ دینا، مولوی صاحب بڑے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ بڑی عقیدت کے ساتھ تاریخ اسلامی کے واقعات سنا رہے تھے۔ وہ کبھی اپنی آواز بلند کرتے، کبھی اپنی آواز آہستہ کرتے، کبھی ہاتھ ہلا کر جوش و خروش سے خطابت دینے لگتے، اور اس دوران جو ہے نا وہ لوگ خطبہ سن رہے تھے، کچھ لوگ توجہ سے سن رہے تھے، کچھ لوگ توجہ کے بغیر اونگ رہے تھے۔ لوگوں کا شیدی کو آگے جانے پر کوسنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے جانے پر اس کو برا بھلا کہنا۔ جب لوگوں نے شیدی کو دیکھا کہ وہ آگے کی طرف آ رہا ہے اور اتنا برا، اس قدر پھٹے پرانے کپڑوں اور اس قدر، یعنی کہ لوگوں کے نزدیک نا، چونکہ ہم نے الفاظ پڑھے نا، جب ریڈنگ پڑھیں گے تو کسی نے کہا اوے کنگال، کسی نے کہا اوے بندر، اور کسی نے کہا یعنی مختلف رنگ سے، جس طرح لگتا ہے کہ جیسے کوئی کسی نے کالک مال دی ہو، یعنی اس طرح کی الفاظ تھی۔ شیدی کو برا بھلا کہنے لگے، شیدی کو کوہنی ماری، اور لیکن شیدی نے گردن موڑ کے کوئی جواب نہ دیا، اور وہ اگلی قطاروں میں جاتا رہا۔ وہاں پر موجود لوگ اس کو مختلف قطار، جس قطار سے گزرتا وہاں پر موجود لوگ اس کو برا بھلا کہتے، اور اس کو جو ہے نا وہ آگے جانے پر کوستے، کیونکہ شیدی کا نہ صرف وجود بلکہ اس کے کپڑے بھی جو تھے نا وہ انتہائی بوسیدہ اور پھٹے پرانے تھے۔ لیکن شیدی کی آنکھوں میں پراسرار چمک تھی، جیسے وہ کسی مقصد تک پہنچنا چاہتا ہو۔ اس نے لوگوں کے جملوں کی کوئی پرواہ نہ کی، اس کی آنکھوں میں پراسرار روشنی بڑھتی جا رہی تھی، وہ قدم با قدم اگلی قطار میں جا کر کھڑا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ میرے پاس پہلے 6 پوائنٹس آ گئے۔ اب اگلا دیکھیے، اچانک لوگوں نے شیدی کو پکڑ لیا اور کہنے لگے پکڑو اس بدبخت کو، یہ جیب کترا نظر آتا ہے، یہ تو جیب کترا ہے، یہ لوگوں کی جیب کاٹنے کے لیے آیا ہے، دیکھو نا اس کا وجود کیسا ہے، چور، جیب کترا، ضرور کسی مسلمان کی، کسی مومن کی جو یہاں پر نماز پڑھنے آئے ہیں ان کی جیب کاٹنے کے لیے آیا ہوگا۔ لوگوں نے اس کو مارنا شروع کیا ہی تھا کہ اچانک وہاں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا مامو خان موچی کا شیدی کو پہچان لینا۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی جیب کترا نہیں، یہ تو شیدی ہے۔ لوگوں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مامو خان موچی ہوں، اور
یہ شیدی ہے، یہ جیب کترا نہیں۔ سب لوگوں نے مامو خان موچی، جو کہ خود بھی غریب آدمی تھا اور بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے، اس کو وہاں سے مار بگایا۔ وہ بیچارہ خود بھی مار کھا کر چلا گیا، لیکن شیدی کی آنکھوں میں عجیب ہی چمک تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم نے بیسیکلی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ شیدی کا مقصد کیا تھا آگے جانے کا۔ اگر میں جس نے ریڈنگ کی ہوگی، ظاہر سی بات ہے وہ اس چیز کو جانتا ہے۔ اگلی صف کے اندر جو ہے وہ محمود صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلی نشست کے اوپر شہر کی نامی گرامی شخصیت محمود صاحب بیٹھے تھے، اور محمود صاحب کی حفاظت کے لیے چاقو چوبند ان کے سیکیورٹی گارڈ بھی وہاں پر موجود تھے۔ لوگوں کو محمود صاحب کی فکر لگ گئی۔ لوگوں نے کہا کہیں یہ چور اچکا کسی دشمن ملک کا جاسوس تو نہیں محمود صاحب کے پاس جانا چاہتا ہو۔ لوگ محمود صاحب کی فکر میں لاحق ہو گئے، اور لیکن شیدی نے اچانک وہاں سے چھلانگ ماری اور اگلے مسلوں پر پہنچ گیا۔ وہ اگلے مسلوں پر پہنچ گیا۔ وہاں پر محمود صاحب اور ان کے ساتھی جو کہ بڑے بڑے افسر، تاجر، بینکر کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے بیٹھے ہوئے تھے اور خطبہ سن رہے تھے۔ لوگ محمود صاحب کی تصویریں لے رہے تھے، فوٹوگرافر، اور محمود صاحب کی پچھلی صف کے اوپر ان کے سیکیورٹی گارڈ عام انسانوں کے عام لباس کے اندر وہ بیٹھے تھے۔ جب شیدی نے جھپٹ کر اگلی صف میں محمود صاحب کے پاس پہنچنا چاہا تو ان کے سیکیورٹی گارڈ نے شیدی کو پکڑ لیا۔ شیدی کو دبوچا اور خوب پیٹنے لگے اور اس کو گرفتار کر کے پولیس کے پاس بھیج دیا۔ پولیس کے پاس جا کر پولیس نے اس کے اوپر خوب تشدد کیا۔ اس کے ناک، منہ، کانوں سے خون رسنا شروع ہو گیا، اور اس سے وہ پیٹ پر لاتے مارتے، کبھی گردن پر مکے مارتے، اور اس کو خوب مار کٹائی کے بعد اس سے پوچھتے کہ تم اگلی صف میں کیوں جانا چاہتے تھے، بتاؤ تم کس دشمن ملک کے جاسوس ہو، تمہارا مقصد کیا تھا، کیا تم اگلی صف میں محمود صاحب کے پاس ان پر حملہ کرنا چاہتے تھے؟ شیدی خاموشی سے مار سہتا رہا، لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ پولیس افسر اس کے اوپر تشدد پر تشدد کرے جا رہے تھے۔ ایک پولیس افسر نے اس سے پوچھا بتاؤ تو صحیح تمہارا مقصد کیا تھا، کہ تم آگے کیوں جانا چاہتے تھے؟ تو شیدی نے کہا کہ میرا نام، انہوں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تم کالے کلوٹے شیدی، تم اپنا نام تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میرا نام ایاز ہے، اور میں محمود صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو۔ پولیس نے شیدی کو اور مارنا شروع کر دیا۔ ناٹک کر رہے ہو، ہمیں بیوقوف بنانا چاہتے ہو؟ تم جیسا کالا کلوٹا آدمی ان کے ساتھ کیوں کھڑا ہوگا؟ کسی ملک کے ایجنٹ ہو۔ پھر لاتے گھونسے مارنا شروع کر دیا۔ بے ہوش آ کے اس کو پانی ڈال کر دوبارہ ہوش میں لایا گیا، پھر مارا گیا۔ اب یہ دیکھیے ذرا، شیدی کا خود کو ایاز کہنا محمود کے صاحب کے ساتھ۔ شیدی نے کہا کہ میں تو ایاز ہوں اور میں محمود کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا۔ یہ اس کا کہنا تھا، اور اس کے بعد یہ ہماری کہانی ختم ہوگی۔ یعنی میں نے آپ کو بتاتا ہوں اصل میں اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ ذرا شعر پڑھیے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ علامہ اقبال کا شعر۔ محمود غزنوی ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، ایک بہت بڑا فاتح گزرا ہے۔ اس کا ایک غلام تھا، بڑا چہیتا غلام تھا، جس کا نام تھا ایاز۔ محمود اس کو اپنے غلام سے زیادہ اپنی محبت کرتا تھا اس کے ساتھ، اور وہ ایاز بڑا عقل مند تھا۔ محمود ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اب جب بھی نماز کا ٹائم ہونا، کبھی جماعت ہونی، تو محمود اور ایاز اکٹھے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو اقبال نے یہ شعر کہا تھا کہ محمود اور ایاز کا رتبہ بے شک اوپر نیچے ہے، ایک غلام ہے، ایک بادشاہ ہے، لیکن جب ایمان کی باری آتی ہے، اسلام کی باری آتی ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کرتے ہیں، تو تب امیر، غریب، شاہ، بادشاہ، رئیس، تاجر، ایک ریڑھی والا، سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہونے چاہیے۔ لیکن یہاں پر ہمارے طبقاتی نظام ہے، جو ہمارے معاشرے کا طبقاتی نظام ہے، کہ غریب سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو محمود اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں گا اور میں محمود صاحب کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ تو یہ ہمارا وہ خلاصہ آ گیا۔ اب آپ دیکھیے، میں ہمیشہ کی طرح آپ کو خلاصے کے بعد سیاق و سباق، چونکہ یہ تو آنا ہی آنا ہے، آپ لوگوں کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تشریح کے لیے جب بھی پیراگراف کی آئے گی تو سیاق و سباق آپ نے چیپٹر کا لکھنا ہے۔ سیاق کا مطلب ہوتا ہے جو پرٹیکولر پیراگراف آپ کو دیا ہوگا اس سے پہلے کی بات، اور سباق اس سے بات کی۔ اب چونکہ اب آپ کو اس چیپٹر میں سے یہ
आइडेंटिफाई करना कि ये पैराग्राफ एंड से आया, शुरू से आया, और फिर सियाक व सबाक को कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है। तो हमने आपके लिए एक ऐसा सियाक व सबाक बना देते हैं इसी में से निकाल कर, ये नहीं कि मैंने कोई नया चीज़ निकाल दी, इसी लाइनों को जो है ना मैंने कंस्ट्रक्ट करके ना एक सियाक व सबाक बना दिया। और पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उनका भी इसी तरह ही है। बस आप लोगों ने करना क्या है, ये सियाक व सबाक इस चैप्टर के लिए एक ही है। कोई भी इस चैप्टर का पैराग्राफ आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई पैराग्राफ आ जाए, कोई किसी भी जगह से कोई पैराग्राफ अगर इस चैप्टर का आ जाता है, यहाँ से आ जाता है, एंड से आ जाता है, तो आपने जो है ना वो कुछ भी नहीं करना, आपने यही वाला सियाक व सबाक जो है ना वो लिख देना है। ईद की नमाज से पहले काले कलोटी शीदी का पिछली सफ़ों से आगे पहले चले जाना और लोगों का इसको गालियाँ निकालना। मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने अंदाज में इसको कोसना, लेकिन इस पर दीवानगी सवार थी। पहली सफ़ में महमूद साहब जो एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत थे मौजूद थे। इनके सिक्योरिटी गार्ड ने शीदी को गिरफ़्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के तशद्दुद करने पर शीदी ने अपना नाम अय्याज़ बताया और इंकशाफ किया कि वो पहली सफ़ में महमूद साहब के साथ नमाज़ पढ़ना चाहता था। बस ये आपका सियाक व सबाक। इस चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें आ सकती थी मैंने आपको खुलासा करवा दिया, मैंने आपको रीडिंग्स करवा दी, और उसके बाद इसकी जिसको खुलासा आता है वो इजीली किसी भी पैराग्राफ की तशरीह कर सकता है, और साथ सियाक व सबाक और हवाला मतन। यानी आप समझ लीजिए हमने 25 नंबर डन कर दिए हैं। और अगर कुछ MCQs के भी मलाल है तो एक चैप्टर जब हम करते हैं नसर का तो हम 30 नंबर आलमोस्ट कंप्लीट कर रहे होते हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर रह गया वो हम वाइंड अप करेंगे। हिस्सा नज़म भी मैंने शुरू किया हुआ है, तो यानी आपको बुक का पूरा कंटेंट, फिर उसके बाद मैं हिस्सा B की तरफ आ जाऊँगा जहाँ पर मैं तलखीसें, दरख्वास्तें, उसके बाद जो हमारे पास रसीदें हैं उसका भी हम सिलसिला शुरू करेंगे, और अपना ये जो सब्जेक्ट है इसको कंक्लूड करेंगे। बाकी इस सब्जेक्ट की भी चैनल्स पर अपलोड हो रही हैं, आप साथ साथ देखते रहिए। चैनल को शेयर भी कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।